میں واضح طور پر کہوں گا کہ یہ ہماری نالائکیوں کی وجہ سے، یہ جو ہمارے سیاسی حکمران ہیں، ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے۔ اب بھی دیکھ لیں مہنگائی کہاں پہنچ چکی ہے، پیٹرول کہاں پہنچ چکا ہے، ڈالر کہاں پہ پہنچ چکا ہے، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے عوام کے فائدے کے لیے آواز اٹھائی ہو؟ خواہ حکمران ہو یا اپوزیشن ہو، عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن ان کو صرف اقتدار کی ہے۔ کوئی اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، کوئی اقتدار کے حصول کے لیے ساری کوششیں کر رہا ہے اور عوام کو استعمال کر رہے ہیں عوام کے فائدے کے لیے۔ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ کامیاب سیاستدان وہ ہے آج جو عوام کو ریلیف دینے کے لیے کام کرے، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرے، جو عوام کے لیے روز مشکلات پیدا کرے۔ آئے روز قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بلکہ پہلے یہ ہوتا، ہمیں یاد ہے کہ سال کے بعد کوئی 2 روپے قیمت بڑھتی تھی، اب تو ہر ہفتے بلکہ ہر روز قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ دکاندار مارکیٹ میں ان کا کنٹرول ہی نہیں ہے، افراط زر اتنا ہو چکا ہے کہ آئے روز دکاندار اپنی مرضی سے قیمتیں بڑھا رہے ہیں، کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں پھر ایک جملہ یہاں کہوں گا کہ یہ جب بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ اور علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ علماء آپس میں بیٹھیں، آپس میں فرقہ واریت ختم ہو، فلاں ہو فلاں۔ میں کہتا ہوں شرم کرو۔ علماء کرام نے تو الحمدللہ مل کر ملی یکجہتی کونسل بنائی، 25-30 جماعتیں، تمام مسائل، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو نہ ہو اس میں، تمام موجود ہے، اور ہم قوت سے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اکٹھے بڑھ رہے ہیں، نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہیں، تمام مساجد اور مدارس میں پروگرام، رمضان میں تو حد ہو گئی، اتنے پروگرام ہوئے، قدس کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے ہم مشترکہ پروگرام کر رہے ہیں۔ لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں، تم جو اس ملک کے کھا رہے ہو اور حکمرانیوں پہ بیٹھے ہو، اللہ کا شکر ہے وہ جو کرپشن کے کیس ہیں، وہ یہ جو ملی یکجہتی کونسل میں جماعتیں ہیں، ان میں کسی بھی نہیں ہیں، سب تم پہ ہیں۔ میں تمہیں یہ کہوں گا، مذہبی فرقہ واریت کے حوالے سے بولنے والوں، ذرا یہ سیاسی فرقہ واریت جو ہے اسے کنٹرول کرو، آپس میں مل کر بیٹھو تاکہ اس ملک کے مسائل حل ہوں۔ یہ ہے اگر ہمارے حکمران یا سیاسی لیڈر اگر مخلص ہوتے، کچھ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کو کراس نہیں کی جاتی، لیکن یہاں تو جناب ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے اور یہ ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں اور مزید ملک کو اس طرف لے جا رہے ہیں تاکہ ملک ڈیفالٹ ہو۔ اس سے دوست پریشان ہیں، دشمن خوش ہیں۔ ہمسایہ ملک کے وزیر اعظم کو آپ نے سنا ہوگا کس انداز میں اس نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کے خلاف کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو جناب بیٹھ کر تماشا دیکھنا چاہیے کہ آپس میں لڑ کر مر رہے ہیں جناب، اور اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس سے ہی ہم سبق حاصل کر لیں، اس سے ہی عبرت حاصل کر لیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ پاکستان ایٹمی پاور ہے، پاکستان عالم اسلام کا سرمایہ ہے، پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ آیا تھا، پاکستان 27 رمضان کو اللہ نے ہمیں عطیہ اور نعمت کے طور پر عطا فرمایا تھا۔ میں یقین سے کہتا ہوں تمہارے منہ پہ خاک جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں آئے ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے پاکستان کو صرف کھانا ہے، لوٹنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق ہے کہ احتساب اس طرح ہو جس طرح حق ہے، سیاسی انتقام جوئی نہ ہو۔ یہ سیاسی انتقام ہمیشہ ملک کو نقصان دیتا ہے اور آئندہ بھی نقصان ہوتا رہے گا جب تک یہ سیاسی انتقام چلتا رہے گا۔ میں علماء کی خدمت میں عرض کروں گا، ملی یکجہتی کونسل کہوں گا کہ آپ ان کو بلاؤ، APC آپ بلاؤ، ان سب کو بلاؤ، دعوت دو اور ان کو سکھاؤ کہ اتحاد کس طرح کیا جاتا ہے۔ دیکھیں مذہبی مسالک میں اختلاف تھے نا، یہاں فرقہ واریت کے ساتھ تک تھی، لیکن یہی علماء تھے جس میں حضرت علامہ شاہ احمد نورانی، قاضی حسین احمد، مولانا سمیع الحق، حضرت علامہ سید ساجد علی نقوی اور پروفیسر ساجد میر اور باقی لوگ یہی تھے نا جن نے وہ اختلافات، وہ وقت تھا جب ہم ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں جا سکتے تھے، بلکہ نزدیک سے نہیں گزر سکتے تھے، لیکن پھر ان نے کیا کیا؟ میں کہتا ہوں کیا سیاسی یہ کردار ادا نہیں کر سکتے؟ تو میں علماء کی خدمت میں نے کہا وہاں خطاب میں کہ آپ آگے بڑھیں، آپ APC بلائیں، آپ ان سب کو اکٹھا کریں تاکہ ملک کے مفاد ہے نا، ہمیں کوئی انا نہیں، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے ذاتی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ملک کے دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، جو ملک کی فلاح چاہتے ہیں وہ ہمارے دوست ہیں۔ تو میرے خیال میں حل صرف اور صرف یہ ہے، یہ الیکشن بھی ہو جائیں پھر بھی یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، حل تب ہوں گے جب یہ سب کھلا دل کریں، وسعت قلبی کے ساتھ، وسعت ظرفی کے ساتھ آپس مل کر بیٹھ جائیں، اور وہ جو ایک دائرے میں چیزیں ہیں نا کہ ملک کے مفاد میں جو چیزیں اس پہ اکٹھے ہوں،
باقی اقتدار کے حوالے سے آپ بے شک کھینچا تنی کرتے رہیں، لیکن ملک جو معاشی صورتحال خراب ہے، سیاسی صورتحال ابتر ہے، دنیا میں توہین ہو رہی ہے ملک کی، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مل کے بیٹھنا ہوگا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا، اور یہ تسلیم کرنے ہوگا کہ ہم میں غدار کوئی نہیں ہے، ہم سب محب وطن ہیں انشاءاللہ۔ ہوں خدا کرے ہوں، ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشن کے ساتھ جمہوریت آگے چلتی ہے، اگر الیکشن ہوں گے ہماری تیاری ہے، ہم بھرپور کردار ادا کریں گے، ہمارے کینڈیڈیٹ بھی میدان میں موجود ہیں اور مختلف سیاسی جماعتوں سے بھی رابطے میں ہیں، ہم انشاءاللہ اچھا کردار، پازیٹیو کردار ادا کریں گے اور الیکشن میں جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ۔ نمائش میک لا لیتا ہوں۔